والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین حضرات، حضرت قاری صاحب کے حکم پر آپ کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا اور الحمدللہ ملاقات کا مقصد دین کی کچھ باتیں کرنا، سیکھنا اور سکھانا اس نسبت سے ہے. اللہ کریم جو کچھ میں قرآن و سنت کے مطابق بیان کروں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ دین کی محافل بڑی برکتوں والی ہیں. اللہ کی رحمت کا خاص نزول ہوتا ہے ان پر. تو جتنی دیر بھی بیٹھیں اخلاص نیت کے ساتھ، کسی پر احسان کرنے کے لیے ہم نہیں آئے بلکہ محض اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ سورۃ توبہ ہے اور آیت نمبر 24 ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا
محبت کیسے کرنی ہے اور اس کا معیار کیا ہے اس کو بیان فرمایا۔ یقیناً ہم سب کا اس پر ایمان ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں آ گئے، اب اللہ رب العزت کے بعد سب سے محبوب ترین ہستی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہر چیز سے بڑھ کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں۔ میرا اور آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کریں۔ محبت سب سے بنیادی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عام طور پر دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجہ ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے 3 سبب ہیں محبت کے۔ ایک، جس آدمی کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں اس کے اندر کمال اتنا ہوتا ہے کہ اس کمال کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا، کسی کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں تو اس کے اندر جمال ہوتا ہے، خوبصورت ہونا، یہ محبت کا ایک سبب ہے۔ اور تیسرا جو بڑا سبب ہے وہ ہے احسان۔ کسی کے ساتھ احسان، کوئی آپ سے احسان نیکی کرتا ہے، آپ اس لیے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ 3 بڑے بڑے اسباب ہیں محبت کے۔ بعض لوگوں نے مال کو بھی محبت کا سبب قرار دیا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے مال کی وجہ سے جو محبت کی جاتی ہے وہ چاپلوسی کہلاتی ہے۔ کوئی آدمی کسی سے اس کی کوئی غرض ہوتی ہے، دنیاوی غرض ہوتی ہے، کسی سے کوئی ڈر کر، کسی کے مال سے مرعوب ہو کر محبت کرتا ہے۔ اگر مال بھی محبت کا ایک سبب ہو بالفرض، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اسباب سب سے زیادہ پائے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ ساری چیزیں حضور میں سب سے زیادہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال کو دیکھ لو، مال سے مراد صرف پیسوں کا ہونا، یہ مالدار ہونا نہیں ہے، بلکہ مال سے مراد دل کا مالدار ہونا ہے، دل کا غنی ہونا ہے۔ اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل مبارک کے اعتبار سے سب سے بڑے مالدار تھے، سب سے بڑے مالدار تھے۔ ایک شاعر کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لا کا لفظ کبھی نہیں نکلا سوائے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا تو بنیادی چیز ہے نا، یہ تو نکلا ہے، ویسے لا کا معنی نہیں۔ تو حضور نے کسی کو نہیں فرمائی، بلکہ جو بھی سائل آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہوا اس کو عطا کرا۔ تو مال، حضور دل کے سب سے زیادہ غنی تھے، سب سے بڑے مالدار تھے۔ اگر مال محبت کا سبب، اصل بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب کمال۔ کسی آدمی کے اندر کمال اتنا ہوتا ہے، آپ اس کمال کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ کمال اور کمالات کی مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال عطا کیا، کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی. کسی میں 2، کسی میں 4، کسی نبیوں میں سب سے زیادہ کمال ہوتے ہیں، کیونکہ نبی دنیا میں سب سے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، انسانوں میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ کمالات عطا کیے گئے، معجزات عطا کیے گئے. لیکن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، اگر سارے انبیاء کے کمالات کو اکٹھا کر دیا جائے، کسی ذات میں جمع کر دیا جائے، تو پھر وہ ذات بنتی ہے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سارے کمالات، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اور جتنے بھی اللہ نے نبیوں کو کمالات عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اخلاق دیکھ لیجیے، آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ. انک لعلی خلق عظیم، آپ کو اللہ نے خلق عظیم عطا کیا، سب سے بڑا اخلاق. اخلاق 3 قسم پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے خلق حسن، اچھا اخلاق. ایک ہے خلق کریم، اچھا، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے. اور سب سے بڑا اخلاق کا درجہ ہے خلق عظیم، سب سے بڑا اخلاق. خلق حسن یہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی آدمی ایک معاملہ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ پر کسی نے 1 روپے کا 10 روپے کا احسان کیا، آپ نے اس پر ویسے ہی نیکی کر دی. یا سزا کے طور پر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے آپ اس کو اتنا، جتنا اس نے کیا آپ اتنا اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے. یہ بھی اخلاق، برابری والا معاملہ، حد سے نہیں بڑھنا، جتنا اس نے کیا آپ اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کر سکتے. یہ خلق حسن. ایک ہے خلق کریم. خلق کریم یہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ اس کو اپنے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں. یہ ہے خلق کریم. ایک ہے خلق عظیم، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں. یہ خلق عظیم. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، تو تعلق جوڑ اس کے ساتھ جو تجھ سے تعلق توڑے، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ. واعف عمن ظلمک، اور تو معاف کر اس کو جو تیرے اوپر ظلم زیادتی ہے، معاف کرنے کا حکم. وَأَحْسِنْ إِلَيْكَ مَنْ أَسَاءَ، اور کما قال علیہ السلام، اور اس آدمی کے ساتھ نیکی والا معاملہ کر جو تیرے ساتھ برائی کرے، جو تیرے اوپر ظلم کرے، اس کے ساتھ تو نیکی والا معاملہ کر. یہ ہے خلق عظیم. اخلاق کو دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بڑھ کر. صحابہ کرام نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ امی جان ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بتائیے، حضور کے اخلاق کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں عائشہ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ صحابہ نے عرض کی کہ جی پڑھتے ہیں. فرمایا کانا خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ وہ قرآن. جیسا قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی عمل کر کے دکھایا. جس طرح کرنے کا حکم تھا، اس قانون کو، اس حکم کو ماننے کا جو درجہ تھا، وہ سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اخلاق دیکھو، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، حضور کی خدمت پر معمور ہوئے. وہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا.
بچہ ہے، بچوں سے شرارتیں بھی ہوتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. کتنی بڑی بات، اف تک نہیں کہا. کبھی یہ نہیں کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا. تو یہ اخلاق کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ، آپ کی شجاعت اور بہادری سب سے اعلیٰ. جس پہلو کو دیکھو، کمال کے جس پہلو کو دیکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر پہلو میں نمایاں نام ہے، سب سے اوپر نام. شجاعت. غزوہ حنین میں آتا ہے روایات میں کہ مشرکین نے اتنا سخت حملہ کیا کہ صحابہ کرام ارد گرد ہو گئے، آگے پیچھے ہو گئے. حملے کی تاب نہ لا کر انہوں نے پسپا کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جہاں تھے وہیں کھڑے رہے اور یہ زبان مبارک پر تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اپنی جگہ پر جمے رہے. شجاعت کا یہ عالم ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں. تو محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کمال. آپ کے اندر کمالات سب سے اعلیٰ. سارے نبیوں کے کمالات کو جمع کر دیا جائے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. دوسرا سبب ہے حسن. کسی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، وجہ ہوتی ہے حسن، اس کا خوبصورت ہونا. اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے عظیم ترین ہستی، سب سے خوبصورت ترین ہستی. حضرت حسان ابن ثابت کی اشعار کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے مبرأ پاک اور پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا، اللہ نے گویا آپ کو ایسا ہی بنا دیا. تو آپ کا حسن سب سے اعلیٰ، آپ کا کمال سب سے اعلیٰ، اور آپ کے احسان سب سے زیادہ ہے. تو یہ تین بنیادی چیزیں. احسان کتنا بڑا احسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا. کہاں مدینہ، کہاں مکہ اور کہاں پاکستان. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی. آپ نے ایسے اشخاص، ایسے لوگ تیار کیے جو پوری دنیا میں پھیل گئے، جنہوں نے آپ کا دین پوری دنیا میں پہنچایا. آج انہی صحابہ کی محنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت تیار کی، وہ جماعت پوری دنیا میں پھیلی، اور پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لایا ہوا دین تھا وہ پوری دنیا میں پھیلا. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ بنیادی طور پر تین اسباب ہوتے ہیں محبت کے، اور یہ تینوں اسباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ. جب حضور میں سب سے زیادہ، تو میرا اور آپ کا بھی حق ہے کہ ہم بھی اس ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کریں، سب سے زیادہ محبت کریں. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد تقابل بیان فرمایا اور اس کا حکم بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارا باپ، تمہارا دادا، تمہارے بڑے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، پڑ پوتے، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری وہ مال و دولت جس کو تم گن گن کر رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا،
اور تمہاری تجارت، تمہارا کاروبار جس کے اندر تم گھاٹا آنے سے ڈرتے ہو، نقصان ہونے سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے محلات، تمہارے مکان جن کے اندر تم بڑی خوش زندگی گزار رہے ہو، جن پر تم بڑے خوش ہو، اتراتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسول، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ، اللہ سے، ورسول ہی، اور اس کے رسول سے، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں کے اندر زیادہ ہے، اب ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، اپنی والدین کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، اللہ کے بعد حقوق العباد میں بندوں میں سے سب سے بڑا حق بندے پر اولاد والدین کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت کا حکم ہے۔ اسی طرح اولاد کے ساتھ انسان پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کماتا ہے، رزق حلال اولاد پر خرچ کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح برادری، خاندان، اس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، اپنی بیوی، اس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح اپنی تجارت کے ساتھ محبت ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ محبت مباح ہے، اجازت ہے محبت کرنے کی، لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑی ہوئی ہے، ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت کم ہے، تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی حکم بھیج۔ حکم سے مراد علماء لکھتے ہیں اس سے مراد اللہ کوئی عذاب بھیج دے۔ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ کے حکم کا جو ہے وہ انتظار ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، لیکن ان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، سب چیزوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اب والدین اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہتے ہیں، اب ایک طرف باپ کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم والدین کی اس بات کو نہ مانیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے رکھیں، حضور کی اطاعت کریں۔ اولاد مجبور کرتی ہے، ایسی بات کا تقاضا کرتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف ہے۔ اگر ہم نے حضور کی محبت کو چھوڑ کر اولاد کی محبت کو مان لیا ہو، اولاد نے جو تقاضا کیا اس کو پورا کرنے لگ گئے، تو گویا کہ ہم اپنی اولاد کو ترجیح دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ بھی پیش کرنا ہوگا کہ ہر چیز، ایک طرف باپ کی محبت، ایک طرف اگر تقابل آ جائے، اگر مقابلہ آ جائے، باپ بھی کہتا ہے حضور کی اطاعت کرو تو پھر تو کوئی تقابل نہیں، والدین کہتے ہیں حضور کے ساتھ محبت کرو، حضور کی اطاعت کرو، یہ تو تقابل نہیں ہے۔ تقابل اس صورت میں ہوگا، مقابلہ اس صورت میں ہوگا جب والدین کہتے ہیں، ایسی بات کا تقاضا کرتے ہیں جو حضور کی سنت کے خلاف ہے، حضور کی شریعت کے خلاف ہے، اب تقابل ہے، اب بندے کا امتحان ہے۔ والدین کی مانتا ہے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، حضور کی محبت چھوٹتی ہے، اور اگر حضور کی اطاعت کرتا ہے، سنت کو اپناتا ہے، والدین ناراض ہوتے ہیں، اب بندے کا امتحان ہے۔ اب اس میں حکم ہے والدین کو چھوڑ دو، حضور کو آگے رکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ساری چیزوں میں آ جاؤ، مال تجارت میں آ جاؤ، شریعت نے ہمیں حکم دیا، کچھ اصول مقرر کیے، تجارت کے اصول، رزق حلال کمانا ہے، کیسے کمانا ہے۔ آپ ایک طرف آپ کو نفع زیادہ نظر آ رہا ہے، آپ کہتے ہیں میں اگر اس طریقے سے کاروبار کروں جو شریعت کے خلاف ہے، اس میں مجھے نفع زیادہ ہے، دوسری طرف حضور کی تعلیمات، اب آپ کا امتحان، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں، اس میں آپ کو نفع کم ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اگر آپ حضور کی شریعت کو چھوڑ کر
دوسرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کے خلاف ہے اس کو اپناتے ہیں، تو گویا آپ نے جو محبت کا دعویٰ کیا اس میں آپ جھوٹ ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ کرنا یہ تو آسان ہے، اس کو عملی نمونہ پہنانا یہ بڑا امتحان، یہ بڑا مشکل ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، میری اولاد، میرے والدین، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا مال و دولت، میری تجارت، میرا مکان، اگر یہ میرے رکاوٹ بنے حضور کے ساتھ محبت میں رکاوٹ بنے، ان ساری چیزوں کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آگے رکھیں، تو اب تک تو ہم محبت میں سچے ہیں۔ ہم اپنا حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنا لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنا لیں، تب تو ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ تو بہرکیف اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے کا حکم دیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، مجھے آپ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و دولت سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا اپنی جان سے بھی مجھ سے بڑھ کر محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت عمر کے رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے دل میں تھا انہوں نے فرما دیا، اللہ کے نبی، جان کی محبت زیادہ محسوس کر رہا ہوں، اپنی جان کی محبت زیادہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس وقت تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا، جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں کرے گا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فوراً بول اٹھے، الآن یا رسول اللہ، اب اللہ کے نبی، اب مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، آپ مجھے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، ساری کائنات سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، عمر اتنی جلدی فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے لگا۔ بہرکیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور صحابہ نے یہ عملی نمونہ کر کے دکھایا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اسی لیے تو ان کا مقام ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ایمان کی حالت میں جہنم کی آگ اس پر بھی حرام۔ کتنا بڑا اعزاز ہے صحابہ اکرام کے کہ ان کو محبت سے دیکھنا بندے کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کے صحیح وہ مصداق ہے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر، سب سے نمایاں ہیں، ان کی محبت کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن بھی بیٹھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جب غزوہ بدر ہوئی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی صف میں تھے، ابو جہل کے لشکر میں تھے۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، جنگ بدر کا تذکرہ چھڑا تو حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں کہنے لگے، ابا جان غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میرے وار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو مار سکتا تھا، آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن باپ کی محبت جو ہے وہ غالب آ گئی، آپ میرے والد ہیں، محبت غالب آ گئی، اسی لیے میں نے آپ کو بچا دیا، آپ پر وار نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا، انہوں نے فرمایا، بیٹا شکر کر تو میری تلوار کے نیچے،
اگر غزوہ بدر کو تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں بیٹا سمجھ کر کبھی نہ تجھے چھوڑتا، بلکہ حضور کا دشمن سمجھ کر تیرا سر قلم کرتا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صدیق اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت حضور کے ساتھ سب سے بڑھ، انہوں نے عملی نمونہ کر کے دکھایا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے ابو قحافہ، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ ایک دفعہ کچھ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کی شان میں کچھ گستاخی کر رہے تھے، کچھ سخت بات کہہ دی۔ سیدنا صدیق اکبر نے زور سے تھپڑ اپنے والد کے منہ پر مارا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا صدیق تیرا والد تھا، ایسا آپ نے نہیں کرنا تھا۔ حضرت صدیق نے عرض کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اللہ کے نبی اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کرتا، کیونکہ اس نے حضور کی شان میں کیا کی؟ گستاخی۔ تو یہ وہ لوگ، وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر۔ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے جنگ احد میں دوڑی جا رہی ہے، جہاں جنگ احد جو میدان ہے اس کی طرف دوڑی جا رہی ہے، راستے میں کسی نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، دوڑی جا رہی، کہا بیٹا تیرا، 4 بیٹے شریک تھے، چاروں کے چاروں، ہر آدمی نے، کسی نے کوئی خبر دی، کسی فلاں بیٹا بھی شہید ہو گیا، فلاں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن وہ دوڑی جا رہی ہے، وہ پوچھتی ہے حضور کا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ جب تک میں حضور کو دیکھ نہیں لیتی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے چین نہیں آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، فرمایا اللہ کے نبی ساری مصیبتیں آپ کو دیکھ کر ہلکی ہو، ساری مصیبتیں آپ کو دیکھ کر ساری تکلیفیں ہلکی ہو۔ تو انہوں نے صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ اگر میں اور آپ بھی دعویٰ کرنے والے ہیں حضور کے ساتھ، اور یقیناً ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا طریقہ ہے اس کو اپنانا ہوگا کہ محبت کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، محبت کے لیے کون سا ترازو ہے۔ صرف زبان سے محبت کہتے رہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، یہ ہمارا دعویٰ کس طریقے سے سچا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا من احبنی فقد اطاع، جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے چاہیے کہ میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، میرے لائے ہوئے دین کو جو ہے وہ قبول کرے، یہ محبت کا دعویٰ۔ اگر ہم اس بات کو مانیں گے، حضور کی اطاعت کریں گے، تو ہم اس محبت والے دعوے میں سچے ہیں، حضور کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت بھی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میں جو دین لے کر آیا ہوں اس کو قبول کرو۔ تو میرا اور آپ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اس کے لیے ترازو، اس کے لیے کسوٹی، اس کے لیے پیمانہ حضور کی اطاعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ماننا ہے، آپ کی شریعت پر عمل کرنا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لے کر آئیں اس کو قبول کر لو، جس سے منع فرما دیں اس سے روک لو، اس سے باز آ جاؤ۔ اب میرا اور آپ کا دین مکمل ہو چکا، 1400 سال پہلے اللہ نے یہ اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنا دین مکمل ہو گیا کر دیا اور اس دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر کے راضی ہو گیا۔ اب دین جب مکمل ہو چکا، پورا ہو چکا، جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین بن چکا، اب اس دین میں نہ اضافے کی ضرورت ہے نہ کمی کی ضرورت ہے،
ہمارا دین مکمل، بالکل ذرا برابر بھی اس میں اضافے کی بھی ضرورت نہیں اور اس میں کمی کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اس دین پر اسی طریقے سے چلیں گے جو دین 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل فرمایا، تب تو ہم حضور کے ساتھ محبت میں سچے ہیں، حضور کی محبت میں سچے ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم دعوے میں جھوٹے ہیں، محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن یہ صرف زبانی جو ہے وہ جمع خرچ۔ تو حضور کے ساتھ محبت حضور کی اطاعت میں ہے، حضور کی فرما برداری میں ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانے میں۔ اگر ہم رسم و رواج پر چلیں گے، بدعات پر چلیں گے تو پھر یہ محبت نہیں ہوگی، یہ محبت نہیں ہوگی بلکہ یہ تو دشمنی ہوگی۔ محبت اسی کا بات کا نام ہے کہ ہم ہر حال میں حضور کی اطاعت کریں، حضور کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں۔ دین میں نہ اضافے کی ضرورت نہ جو ہے وہ کمی کی ضرورت۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں جو آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے، کوئی دین میں نئی بات داخل کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے، حضور کی شریعت میں نہیں ہے، وہ گویا کہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ لوگوں مجھے نیکی کی ایسی بات کا علم ہوا جو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ حضور کو بھی نہیں معلوم، مجھے ایسی نیکی معلوم ہے۔ نیکی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہے، وہ نیکی ہے۔ عمل کوئی دنیا میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، حضور کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ میرے اور آپ کے لیے دین نہیں بنے، وہ دین نہیں بنے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی مغرب کی نماز 3 فرض کے بجائے 4 پڑھتا ہے، 1 رکعت بڑھا دیتا ہے۔ ظہر کی نماز 4 کے بجائے 6 پڑھتا ہے۔ اب دیکھو اس نے 1 رکعت زیادہ جو پڑھی، 3 رکعتوں کے بعد چوتھی پڑھی، اس میں اس نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی، اس میں اس نے اس کے ساتھ سورت بھی ملائی، یا صرف سورۃ فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، اس میں تسبیحات بھی گئیں، رکوع بھی ایک عبادت، سجدہ کچھ بڑھایا، نیکی کا کام تھا۔ لیکن اگر وہ 3 کے بجائے 4 پڑھے گا تو یہ 3 بھی قبول نہیں ہوگی، یہ 3 جو ہے رکعتیں یہ بھی قبول نہیں ہوگی، یہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ اس نے کوئی برا کام کیا تھا، اس نے تو تسبیحات پڑھی تھی، اس نے تو سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، اس نے تو رکوع کیا تھا۔ آج جب کسی آدمی کو بتایا جاتا ہے نا بھائی یہ خلاف سنت ہے، حضور کے ساتھ محبت کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا، جو حضور کا دین ہے اسی پر عمل کریں، بڑھائیں نہیں، تو آگے سے کہا جاتا ہے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، ہم غلط کام تو نہیں کر رہے۔ نماز پڑھنا کوئی گناہ ہے، تسبیحات کہنا کوئی گناہ ہے، اذان کے اول آخر بلند آواز سے درود کہنا کوئی گناہ ہے، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ غلط کام کوئی تب بنتا ہے جب وہ حضور کی شریعت کے خلاف۔ اب حضور نے اب یہی حال دیکھ لیں، جس آدمی نے مغرب کے وقت 4 رکعتیں پڑھی، اب اس نے بھی تو کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے بھی تو تسبیحات ہی کہی ہیں، اس نے بھی رکوع کیا ہے، 2 سجدے زیادہ کیے ہیں، اس نے بھی غلط کام نہیں کیا، لیکن اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس نے حضور کی شریعت کے خلاف، حضور کی سنت کے خلاف، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے عید والے دن ایک آدمی کو دیکھا کہ عیدگاہ میں جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ نفل پڑھنے کی ممانعت ہے کہ عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز سے پہلے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اب وہ آدمی نفل پڑھنے لگ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور فرمایا کہ یہ کام نہ کرو۔ تو اس نے عرض کی کہ امیر المومنین، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر گناہ دے گا؟ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔
اللہ مجھے نماز پڑھنے پر پکڑے گا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نہیں، اللہ تجھے پکڑے گا اس لیے، تیری پکڑ اس لیے کرے گا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی۔ حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ تو یہ تھا کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نوافل نہیں، تو نے اس میں اضافہ کرا، اس لیے اللہ تجھے اس بات پر پکڑے گا۔ نماز پڑھنے میں گناہ نہیں تھا، لیکن تو نے حضور کی شریعت کے خلاف کیا۔ جب ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، حضور کی فرما برداری کریں، حضور کے لائے ہوئے دین کو مانیں، تو اب ہمارے لیے دین کی اور راہیں نکالنا، دین میں اضافہ کرنا، دین میں زیادتیاں کرنا یا کمی کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ من احدث فی امرنا فہو رد، او کما قال، فرمایا جو بھی ہمارے دین کے معاملے میں زیادتی کرے گا، دین میں اضافہ کرے گا، ایک ہے دین کے لیے اضافہ، یہ تو اجازت ہے، ایک ہے دین کے اندر اضافہ، شریعت میں ایک چیز نہیں ہے آپ اس کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ مطلوب ہے۔ تو فرمایا جو بھی اضافہ کرے گا دین کے اندر وہ رد ہے، وہ اللہ کے ہاں کوئی مقبول نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ یہ محبت معلوم کیسے ہوگی؟ یہ معلوم تب ہوگی جب ہم حضور کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائیں گے، حضور کے دین کو سب سے مقدم رکھیں گے، اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے خاندان سے سب سے بڑھ کر حضور کے دین کو مقدم رکھیں گے، آگے رکھیں گے، تو پھر تو ہم اس دعوے میں سچے ہیں۔ پھر تو جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ہے، اس دعوے میں ہم سچے ہیں۔ اور اگر ہمارا یہ دعویٰ تو ہے کہ ہم حضور سے سب سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے، ہم بدعات کو ترویج دے رہے ہیں، ہم رسومات کو بڑھا رہے ہیں، رسومات میں شریک ہو رہے ہیں، ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف۔ اگر یہی دین ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے تو صحابہ اس کو نہ کرتے، یقیناً کرتے، تابعین نہ کرتے، یقیناً کرتے، لیکن یہ عمل جو اب ہو رہا ہے نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین، پہلی جو 3-4 صدیاں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہونے کی گواہی دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر وہ زمانہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ ہے جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وہاں تو یہ چیزیں ہیں نہیں، وہاں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اس کو دین کا نام دے کر دین میں داخل کیا جا رہا ہے، تو یہ رسم تو بن سکتی ہے، شریعت نہیں بن سکتی۔ ہماری شریعت تو مکمل ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہی ہے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں۔ تو باہر کیا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے اور یقیناً کرنی ہے، تو پھر ہم حضور کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں، حضور کی شریعت پر ہم عمل کریں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق اپنی وضع قطع بھی بنائیں، اپنی شکل و صورت بھی بنائیں، اور اپنی نمازیں، اپنا دین جو ہے اسی طرح بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔